وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ ہم قصاص کے باب کو پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے ایکسپلینیشن دیکھی تھی۔ آج ہم اس کی احادیث سے شروع کریں گے۔ حدیث 4498، قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاہدا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کان فی بنی اسرائیل القصاص۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی تھا، ولم تکن فیہم الدیۃ، اور ان میں دیت کا قانون تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ آسانی ان کے لیے تھی ہی نہیں۔ فقال اللہ تعالی لہذہ الامہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء، تم پر مقتولین کے باب میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اس سے مراد یہی ہے کہ جو قتل کرے اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے، کیونکہ رواج یہ تھا کہ اگر غلام نے کسی سردار کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس غلام کو قتل کرنے کے بجائے دوسرے قبیلے کے سردار کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک قبیلے کا ایک بندہ مرتا تو وہ دوسرے قبیلے کے 3 لوگ، 7 لوگ، 10 لوگ قتل کرتے، تو اس کو بھی یہاں پر، اس جاہلانہ رسم کو بھی یہاں پر ختم کیا گیا۔ پھر فرمایا ہاں جس کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں فالعفو، اور معافی کیا ہے؟ ان یقبل الدیۃ فی العمد، معافی یہ ہے کہ وہ قتل عمد میں دیت لینا قبول کر لے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو دیت کا طریقہ جو ہے وہ کیسے بتایا گیا کہ دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ ہو، جیسے یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں پھر وہ اپنے دل کی جلن اور اپنا غصہ سب کچھ ایک سائیڈ پہ کر دیں گے، سیٹ اسائیڈ کر دیں گے، اور دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ ہو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل یا اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، وہ مل کر اگر دیت دیتے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی بھی ہو۔ یتبع بالمعروف ویؤدی بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ مہربانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رعایت ہے۔ مما کتب علی من کان قبلکم، یہ مہربانی ان لوگوں کی بنسبت ہے جو تم سے پہلے گزرے تھے، ٹھیک ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر زیادتی کیا ہے؟ قتل بعد قبول الدیتی، کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ دیت قبول کر لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل بھی کر دیں تو یہ زیادتی ہے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا حمید ان انسا حدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ القصاص۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم تو قصاص ہی ہے۔ یہ رعایت بہت مختصر ہے، یہاں پر آئندہ اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ قاتل سے قصاص ہی لیا جائے گا، اور یہ سب مقتول کے ورثاء پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اس میں بہت سے ایشوز پھر ارائز بھی ہوئے ہیں لیٹلی کہ اس طرح کے کئی قتل کہ جن میں پھر پریشرائز کر کے دیت جو ہے وہ دی گئی، یا کچھ اس طرح کے ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کے کیسز ہوئے کہ جس میں بہت ایشوز ریز ہوئے. تو اس میں پھر باقاعدہ تھیسس بھی ہوئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں کہ کیا اسٹیٹ انٹروین کر سکتی ہے دیت کے معاملے میں، کیا مقتولین کو یعنی مقتول کے ورثاء کو راضی کرنے کے لیے یا پریشرائز کر سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفارش تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر بہت سے بحث مباحثے ہیں آگے، اور بعض اوقات بہرحال جو قصاص ہے نا وہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی عادی قاتل ہے اور وہ دیت دے دے کر فارغ ہو جاتا ہے اور توبہ طائب ہونے کی بجائے وہ پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ بہرحال قصاص میں زندگی ہے، کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ضرور ہی قصاص میں قتل ہو جانا چاہیے جو کہ عادی مجرم ہیں، مثلا کوئی کرائے کے قاتل ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں. قال حدثني عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بکر السہمی قال حدثنا حمید عن انس ان الربیع عمته. یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھپھی تھیں ربیع، کسرت انہوں نے توڑ دیے، ربیع جو ہیں انہوں نے توڑ دیا ثنیتا دانت جاریتن ایک لڑکی کے، انہوں نے یہ فرنٹ ٹیتھ جو ہے نا وہ ایک لڑکی کے توڑ دیے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی. فطلبوا الیہ العفو فابوا، پھر کچھ لوگوں نے لڑکی سے جس کے دانت ٹوٹے تھے اور اس کے ورثاء سے معافی کی درخواست کی تو ان لوگوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. فعرضوا العرش فابوا، تو پھر دیت کی پیشکش ہوئی، یہاں پہ عرش سے مراد دیت ہے، دیت کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو قصاص ہی لیں گے، اب ربیع کے دانت بھی توڑے جائیں گے. فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاص، اور قصاص کے علاوہ ہر چیز سے انکار کیا، یعنی قصاص کے علاوہ کسی بات پر بھی راضی نہ ہوتے تھے. قصاص اب اس میں یہ تھا کہ ربیع جو ہیں ان کے بھی دانت توڑے جائیں. فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا. فقال انس بن النضر، تو انس بن نضر نے کہا، اب انس بن نضر کون ہے؟ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی وہ بہن تھیں ربیع، اور یہ وہ انس بن نضر ہیں کہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے زخموں کے نشان اتنے زیادہ تھے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. پھر تو انس بن نضر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ لا والذی بعثک بالحق، نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا تکسر ثنیتھا، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس، اے انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب قصاص ہی کا حکم دیتی ہے. فردی القوم فعفوا، پھر کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے نا لڑکی کے ورثاء جو معاف نہیں کر رہے تھے وہ معاف کرنے پر تیار ہو گئے. اور یہاں پر عفو سے مراد یہ ہے کہ وہ قصاص سے ہٹ گئے، دیت کہا جاتا ہے کہ لی تھی انہوں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسے ہوتے ہیں من لو اقسم علی اللہ، جو اللہ پر قسم اٹھا لیں لأبرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتا ہے. وہ اس کے حسن ظن اللہ سے رکھتے ہوئے وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ والا اچھا کام ضرور کریں گے، ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں.
اب یہاں پر جو انس بن نضر نے ربیے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے کہا تو یہ کوئی انکار نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن تھا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ لڑکی کے ورثاء کے دل جو ہیں وہ اس سے پہلے بڑے سخت ہوئے ہوئے تھے کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے، لیکن اللہ نے وہ نرم کر دیے اور وہ قصاص سے دستبردار ہو گئے اور ربیے کو قصاص سے معاف فرما دیا۔ اور واقعی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا توکل اور عزم اللہ تعالیٰ پر دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی توکل کے مطابق ہی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ایک مثال ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، کہ جب تاتاریوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو جنگیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ضرور غالب رہیں گے تاتاریوں پر، تو ان سے کہا گیا کہ آپ ساتھ انشاءاللہ کہیں، تو وہ کہنے لگے میں انشاءاللہ کہوں گا تحقیقاً لا تعلیقاً، میں پوری تحقیق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ، یعنی جیسے انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میں تعلیقاً نہیں کروں گا، یعنی میں معلق نہیں کروں گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا اور اگر نہ چاہا تو نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ بھی کہوں گا، تو اس توکل کے ساتھ کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو واقعی ایسا ہی توکل ہمارے اندر بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہی ہیں، وہ جیسے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کرنی تھی اور ان کی ماننی تھی اور ہماری نہیں ماننی۔ باب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ کی تفسیر۔ اب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو مین جو مفطرات ہیں نا روزے کی، یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ تین چیزیں ہیں: کھانا پینا اور ازدواجی تعلق۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، کیونکہ تقوی ہی انسان کے تمام عقائد کو، نظریات کو، اخلاق کو سنوارتا ہے اور ان کو سنوارنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اپیرنٹلی کیا ہے روزہ؟ اپیرنٹلی روزہ ہے بھوکا پیاسا رہنا اور ازدواجی تعلق سے دور رہنا۔ تو تینوں چیزیں آپ کے فزیکل سیلف کو کنٹرول کر رہی ہیں، تینوں چیزیں آپ کی روح پر کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن کیونکہ روح ہماری جسم کے ساتھ گندھی ہوئی ہے، تو جسم کو ہم جس طرح سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری روح پر بھی پڑتے ہیں۔ کیوں یہ بات فرمائی گئی کہ حرام سے جو پلا ہوا جسم ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو ایفیکٹ کہاں جا کے ہوتا ہے؟ اس کی دعاؤں پر، پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہمارے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانا جو ہے اس کے اثرات کہاں پر ہوتے ہیں جا کر؟ ہماری روح پر اور تقوی کے مقام پر، جو کہ دل ہے، ہمارا ہارٹ پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کو کبھی بھی نہ اس سے تنگ پڑیں، نہ اس کو لائٹلی لیں، بلکہ غیر رمضان میں بھی آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ روزے انسان کو رکھتے رہنا چاہیے، خصوصاً وہ جن کے بارے میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان عاشوراء يصومه اہل الجاہلیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل جاہلیت عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما نزل رمضان، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، قالا، تو انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء صامہ، جو چاہے تو عاشوراء کا روزہ رکھے، ومن لم یشاء لم یصمہ، اور جو چاہے تو نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا، عاشوراء ہے 10 محرم،
اور رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت عاشورہ کے روزے کی منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی جو فضائل ہیں وہ باقی رہے، اور اب بیسٹ یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن وہ روزہ نفلی ہے، وہ فرض اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش جو ہیں وہ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مکہ میں رہتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی اس روزے کا پابند کیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس کو پورا، یہ 7 آیات ہیں جو کہ قرآن میں البقرہ میں آئی ہیں، دوسرے پارے میں، اور 183 آنورڈز۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ پہلی جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ عاشورہ کے روزے کی ہے، تو اس میں جو آگے آیت ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، تو اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عاشورہ کے روزے کی بات ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ تدریج ہے، یہ وہ مراحل ہیں کہ جس میں رمضان کے روزے کی جا کر پھر فرضیت ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض سے نفل کیا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رمضان کے روزے کی ہی بات ہے، اور پہلے یہی حکم آیا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ یطیقونہ کے بھی 2 معنی کیے گئے ہیں نا، ایک وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں، اور دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور دونوں کا بیچ میں موجود ہے، احتمال موجود ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ بہرحال دونوں آراء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم آیت کی طرف بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے جو ہیں وہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، تو اس میں 2 فوائد ہیں ہمیں بتانے کے کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ پہلا فائدہ یہ کہ ہمارے لیے آسانی ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کوئی پہلی امت نہیں ہیں کہ جن کو اس طرح کا ذرا تھوڑا سا خلاف عادت جو ہے کام وہ کرنے کا کہا گیا ہے، ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ فضیلت دی گئی ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں کہ تمام جو پچھلی عبادات تھیں ان کو کمال کے لیول پر اس امت میں پہنچا دیا گیا، کیونکہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا جو بھی تصور پچھلی شریعتوں میں موجود تھا، اسلام نے اس کو مکمل کیا ہے، اور بہت سی جگہوں پر آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرضیت رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ فلما نزل رمضان، اور جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء صام و من شاء افطر، جو چاہے تو روزہ رکھ لے اور جو چاہے تو افطار کر لے، یعنی عاشورہ کا۔ اور مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے جب اس کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی فرعون جو غرق ہوا ہے نا وہ 10 محرم کو ہوا ہے، تو اس لیے وہ تشکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی پابندی بھی کی اور دوسروں کو پابند بھی کیا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہود سے ہماری کچھ مخالفت ہو جائے۔ لیکن اس عاشورہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔
تو اس میں اب بیسٹ یہ ہے، اگر محرم کے روزے کو دیکھیں تو بیسٹ ہے 9ویں اور 10ویں کا رکھنا، ٹھیک ہے، اور آپ صرف 10ویں کا بھی رکھ سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ 10ویں کے ساتھ اگر آپ نے جوڑا بنانا ہے تو آپ 11ویں کا ملا لیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلا 9ویں کا بھی رکھیں گے تو وہ کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ سو بیسٹ ہے 9th اور 10th، اور اگر آپ ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر 10th، اور اگر 10th کو کسی وجہ سے آپ رکھ نہیں پا رہے تو 9th، اور اگر آپ 2 رکھنا چاہتے ہیں اور 9th 10th نہیں رکھ پا رہے تو 10th اینڈ 11th۔ آئی ہوپ کہ بات آپ کو کنفیوز نہیں کر رہی ہے۔ قال حدثني محمود قال اخبرنا عبید اللہ عن اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال دخل علیہ الاشعث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس اشعث آئے، یہ اشعث جو ہیں اشعث بن قیس کندی ہیں، یہ آئے وہو یطعم، جس وقت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے۔ فقال الیوم عاشوراء، تو اشعث نے کہا کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ فقال، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان یصام قبل ان ینزل رمضان، کہ روزہ رکھا جاتا تھا اس سے پہلے کہ رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، یعنی عاشورہ کا روزہ فرض کے طور پر رکھا جاتا تھا اس سے پہلے کہ رمضان کی فرضیت نازل ہوئی۔ فلما نزل رمضان، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی ترکا، تو چھوڑ دیا گیا، یعنی عاشورہ کے روزے کو فرض کی بجائے نفل کر دیا گیا۔ فدنو فکل، تو لہٰذا فدنو تو قریب آؤ، فکل اور کھانا کھاؤ۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ اگر تم روزے دار نہیں ہو تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ہمیں عاشورہ کے بارے میں نہ حکم ہوا اور نہ منع کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں دونوں، جو پچھلی ہے نا کہ اگر تم روزے دار نہیں ہو تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اور یہ جابر بن سمرہ والی بھی صحیح مسلم کی ہے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان یوم عاشوراء، کہ عاشورہ کا دن تصومہ قریش فی الجاہلیہ، قریش اس میں دور جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بھی اس دن کے روزے کو روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ فلما نزل رمضان، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، کان رمضان الفریدہ، تو رمضان ہو گیا فرض، وترک عاشوراء، اور عاشورہ کی فرضیت کو ترک کر دیا گیا۔ فکان من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ، پھر جس کا دل چاہتا وہ روزہ رکھتا اور جس کا چاہتا وہ نہ رکھتا۔ اب یہ جو احادیث ہیں اور جو عنوان ہے آیت کا، اس میں مطابقت اس طرح ہے کہ ان تمام احادیث میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر تو ہے نا، اور عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا اور پھر اس کو مستحب رکھا گیا، تو اس لیے یہاں پر امام بخاری یہ عاشورہ والی تمام احادیث لے کر آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں صحابہ کرام کا بیان ان الفاظ میں مروی ہے، ہم پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے اور جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو ہمیں عاشورہ کے متعلق نہ حکم دیا گیا اور نہ اس سے منع کیا گیا، البتہ ہم اس دن کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس کو امام ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری کا جو رجحان ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، رمضان کے روزوں کی فرضیت صرف اس امت کے لیے ہے۔ اگر رمضان کے روزے پہلی امتوں پر فرض ہوتے تو آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کے بجائے رمضان کے روزے رکھتے۔ اللہ عالم۔ باب قولہ تعالی ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
کہ گنتی کے ہی چند دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے۔ اب یہاں پر پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کی تقلیل کا ایک کانسیپٹ آ جائے کہ تھوڑے سے دن ہیں، قلیل دن ہیں، کوئی سال نہیں ہے، کوئی ڈھیروں مہینے نہیں ہیں، یہ تو تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں جن کو تم 1 2 3 4 5 کر کے 29 یا 30 تک گنو گے اور وہ ختم بھی ہو چکے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے دوسری بات کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ پھر بعد میں اتنے ہی روزے رکھ لے گا۔ اب سفر بھی جس کو عرف عام میں سفر کہتے ہیں، اور مرض جو ہے اس میں 2 آراء دی گئی ہیں کہ مریض کون ہوتا ہے۔ تو ایک رائے جو ہے نا وہ تو یہ ہے، یہ شاید عطا رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی، چاہے وہ دانت کا درد ہے، چاہے وہ سر کا درد ہے، چاہے کسی کو کانٹا چبھا ہے، چاہے کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی ایسی تکلیف آئی ہے تو وہ بھی مرض میں ہی آئے گی۔ ہر وہ چیز جس کو مرض کا نام دیا جا سکتا ہے تو اس میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مرض کہ جس میں روزہ رکھنا اس انسان کے لیے مشقت بن جائے تو اس میں پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہاں پر ایک گرامیٹک تھوڑا سا بڑا انٹرسٹنگ ایک ہے، تھوڑا سا ایک اس کو غرائب کہتے ہیں، قرآن کے غرائب میں سے ہے کہ من ایام اخر، ایام اخر جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو ویسے تو پھر مرکب توصیفی میں سارے جو اعراب ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، تو یہ من ایام اخرن کیوں نہیں ہے، اخر کے اوپر زبر کیوں ہے؟ تو اس کا جو میننگ، اس کا جو وجہ ہے وہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اخر جو ہے وہ زیر لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو منصوب ہے یہ مجرور کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجرورہ بالفتحہ نیابتاً عن الکسرہ ہے، کہ یہاں پر جو فتحہ ہے نا اخر کے اوپر جو زبر ہے یہ کسرہ کی نیابت کے لیے آیا ہے، لأنہا اسم لا ینصرف، کیونکہ یہ اسم جو ہے نا اخر والا یہ زیر لیتا نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ بہرحال یہ آپ کی گرامر کا شغف رکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی ایک انٹرسٹنگ بات تھی، ٹھیک ہے۔ اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے دن آپ نے چھوڑے ہیں بس اتنے ہی دن آپ نے قضا کرنے ہیں۔ اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے گنتی پوری کرنی ہے، آپ سردیوں میں بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف گنتی پوری کرنی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہی انسان کو موقع ملے تو پھر وہ فوراً وہ روزے رکھ چھوڑا کرے۔ پھر ایک بات مشہور ہے خواتین میں کہ جن خواتین کا پورا رمضان بچوں کو یا حمل میں یا بچوں کو دودھ پلانے میں یا نفاس میں نکل جاتا ہے، تو بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کو 30 ہی دن پورے کرنے ہیں، خواہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کا 29 کا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنے دنوں کا مہینہ ہوگا، اگر پورے مہینے کے روزے چھٹے ہیں تو اگر 29 دن کا ہے تو 29 کی قضا ہوگی، اور اگر 30 دن کا ہے تو پھر 30 دن کی قضا ہوگی۔ اور فدیہ جو ہے روزے کا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اس میں پہلے تو جو یہی نازل ہوا تھا نا کہ جو چاہے تو وہ روزہ رکھے، اور جو چاہے روزہ رکھنے کی قوت کے باوجود روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ لیکن پھر کیا باقی رہ گیا حکم کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا فی الواقع، سفر میں ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا فی الواقع، تو پھر وہ فدیہ دے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس میں آپ ڈرائی راشن بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے
تو اس میں نا پھر ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ بڑھاپا جو ہے نا وہ بھی ہے ایک ایسپیکٹ، ایک کیٹیگری کہ جو روزہ نہ رکھیں، چاہے وہ مریض نہیں بھی ہیں لیکن وہ بڑھاپے کے اس لیول کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. تو پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب روزے اینڈ ہو رہے ہوتے تھے نا تو ایک دسترخوان بچھاتے، وہ اتنے ہی لوگوں کو جتنے روزے اس مہینے کے 30 یا 29 ہوتے تو وہ اتنے لوگوں کو گوشت اور روٹی اور جو معروف اس وقت کا وہاں کا کھانا ہے، جو لوگ وہاں کے کھاتے ہیں، کھانا پسند کرتے ہیں، جس کو وہ میل کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو وہ کھلا دیا کرتے تھے. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان پکا پکایا کھانا کھلا دے، لیکن اگر ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر وہ راشن بھی دے سکتا ہے. وقال عطاء، اور عطا کہتے ہیں یفطر من المرض کلہ کما قال اللہ تعالی. یہ بات ابھی میں نے بتا دی آپ کو کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ہر قسم کی بیماری میں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وقال الحسن و ابراہیم فی المرضع والحامل. حسن بصری اور ابراہیم نخعی، ابراہیم حسن بصری کو تو سبھی جانتے ہیں، عطا بن ابی رباح بھی مفتی تھے مکہ کے، اور ابراہیم نخعی کبار تابعین میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت اذا خافتا، اگر ان دونوں کو خوف ہو، علی انفسہما، اپنی جان کا، او ولدہما، یا اپنے بچے کی جان کا، تفطرانی، تو وہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں گی، ثم تقدیانی، پھر انہیں بعد میں قضا دینی ہوگی. اچھا، یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک فتویٰ موجود ہے جو کہ مدینہ کے جو اسکالرز ہیں، جو مسجد نبوی میں شیخ عبد الباسط، ان کا ایک کلپ بھی میرے پاس تھا، اگر مجھے ملا تو شاید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں. لیکن اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ تھا کہ جب خواتین ایسے، کیونکہ وہ لوگ تو بہت بچے پیدا کرتی تھی نا، ایک سال حمل کے وجہ سے روزہ چھٹا، دوسری سال بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے چھٹ گئے پورے مہینے کے، تیسرے سال وہ پھر ایک اور بچے کی ماں بننے والی ہو گئیں، چوتھے سال پھر ایک اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور اس طرح ان کے کئی سال اسی طرح سے گزر جاتے تھے. تو اس طرح کی جو خواتین ہیں نا کہ جن کے پائل اپ ہو کر سینکڑوں روزے بن جائیں، تو ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دیں، کہ اتنے روزے ایک عورت جو ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اس نے بچے بھی پالنے ہیں، ان سب مشقتوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کو ایک وہ دیتے ہیں اتنی لیوے. تو بہرحال لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک مہینے کے روزے بھی جو ہیں تو وہ بھی وہ چھوڑ دیں. 30 روزے رکھنا جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے پائل اپ بہت زیادہ کر دیے ہوتے ہیں ساری زندگی کے، حیض کے بھی، نفاس کے بھی، حمل کے بھی، لیکٹیشن کے بھی، تو پھر اس لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کوئی اگر یہ زندگی میں کر بیٹھا ہے تو پھر وہ فدیہ دینے والا آپشن لے سکتا ہے، وہ موجود ہے، اور جتنی اس کی طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو اتنے وہ روزے بھی خاتون رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو اس وقت اس پروسیس میں سے گزر رہی ہیں بچوں کی پیدائش کے، اور ان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جلد از جلد اپنی گنتی جو ہے وہ پوری کر لیا کریں اور پائل اپ نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے ہمارے اوپر، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. بہرحال اس کو لائٹلی تو ہم نہیں لے سکتے نا. اور سردیوں میں تو روزہ رکھنا کچھ بھی مشکل نہیں. بعض اوقات تو انسان مصروف ہوتا ہے تو کھانا کھاتے ہی نہیں دوپہر کا. کتنے لوگ ہیں جو دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے سردیوں کے چھوٹے دنوں کے باعث، اور بعض اوقات 4 بجے جا کے تو کہیں کھانے کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے تو 5 بجے افطار ہو جاتا ہے. تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. نومبر ٹو فیبرری روزہ رکھنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے یہ چند روزہ جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم گزاریں گے، چاہے ہمیں تھوڑی مشقت بھی کرنی پڑ جائے، تو انشاءاللہ آگے جا کر ہم اسی کے ریوارڈز بہت بڑے بڑے ریپ کریں گے. اور باب الریان سے گزرنا ہے تو پھر روزے تو اپنے پورے کرنے ہیں نا، اور اس کے علاوہ کچھ نوافل بھی ابھی رکھنے ہیں انشاءاللہ. وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، اور جو بوڑھا ناتواں آدمی ہو، اذا لم یطق الصیام، جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ بھی فدیہ دے دے. فقد اطعم انس بن مالک بعدما کبر، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ
کھانا کھلا دیتے تھے آمن او آمینی 1 یا 2 سال تک، کل یومن مسکینن ہر روز ایک مسکین کو، خبزن و لحمن و افطرا اس کو روٹی اور گوشت کھلاتے، و افطرا اور خود افطار کرتے، یعنی خود روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ قراءۃ العامۃ یطیقونہ وہو اکثر، اور اکثر حضرات نے یطیقونہ پڑھا ہے جس کے معنی روزے کی طاقت رکھنا ہے۔ یہ باقی بات تو ساری ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر جو بڑھاپے والی ہے وہ بھی میں نے پہلے بتا دی ہے، ہاں بتا دیا نا کہ بڑھاپے میں اگر کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو صرف ناتوانی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطيقونه کی بجائے يطوقونه کی قرات کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ، فدیۃ طعام مسکین، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یطوقونہ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے کچھ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے یہ لیبر ہوتی ہے نا، جو مزدور ہوتے ہیں، اب سخت جون جولائی کا مہینہ ہو اور کوئی گھر بنا رہے ہیں اور اینٹیں ڈھو کے لا رہے ہیں اور سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو ایسے میں جو مشقت والا روزہ ہے اس کی بجائے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اللہ عالم۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں لیست بمنسوخہ، یہ منسوخ نہیں ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ یطیقونہ کا ہم نے پیچھے یہ ٹرانسلیشن پڑھا تھا نا، تو آگے رمضان کی جو فرضیت ہے اس کے بعد تو پھر یہ پچھلی آیت تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ منسوخ ہو گئی، اب تو یہ آپشن باقی نہیں رہا کہ طاقت ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی نہیں رکھتے تو فدیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، وہ اس کو یطیقونہ کے بجائے یطوقونہ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لیست بمنسوخہ هو الشیخ الکبیر، یہ وہ بوڑھا آدمی ہے، والمرأۃ الکبیرہ، اور وہ انتہائی بوڑھی عورت، بہت جو ارذل العمر کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لا یستطیعان ان یصوما، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ روزہ رکھیں، فلیطعمان مکان کل یوم مسکینا، تو وہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف یہ ہے کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو وہ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ جیسے بعض ڈائبیٹکس ہوتے ہیں بڑے آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بعض ڈائبیٹکس کا کوما میں چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کی شوگر لیول لو ہو جاتی ہے، ان کو غنودگی ہونے لگ جاتی ہے، اور ان کی تو یہ زندگی بھر کی ان کی کنڈیشن ہے نا، وہ ختم تو نہیں ہونی کنڈیشن، تو وہ روزہ اگر نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں اور ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلا دیں۔ لیکن جو جمہور اہل علم ہیں، میجورٹی اہل علم ہیں، انہوں نے ابن عباس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، ان کی یطوقونہ والی قرات سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی طاقت رکھنے والوں کو یہ رخصت دی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر کے ہر صاحب استطاعت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ بہرحال جو بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، کیونکہ وہ پھر مرض میں ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی اگر روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو وہ مریض کے حکم میں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ رکھ لے۔ وہ اگر اپنے اندر اتنی ہمت پاتی ہے کہ وہ رکھ سکتی ہے تو پھر رکھ لے، پھر وہ پائل اپ نہ ہونے دے۔ اچھا، بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف سے متفق معلوم ہوتے ہیں، اور اس موقف میں میں پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس موقف میں امت کے لیے آسانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ موقف اتنا غلط موقف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عالم، میرا خیال کوئی ایسا
وزن رکھنے والا خیال تو بہرحال ہے نہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی صحت و سلامتی میں اپنے گھر میں موجود ہو، تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ قال حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قرأ فدیۃ طعام مساکین، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پڑھا فدیۃ طعام مساکین، مسکین کی بجائے، قال ہی منسوخہ، اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک فدیہ دینے کی جو یہ صورت ہے یہ منسوخ ہے۔ ان کے نزدیک فدیے کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا، جب کہ لوگ روزے کے ابھی عادی نہیں ہوئے تھے۔ جب لوگ اس کے عادی ہو گئے روزہ رکھنے کے تو یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اگلی آیت اس کی ناسخ ہے، یعنی جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ کچھ حضرات اس آیت کو ناسخ اور پہلی آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں آیات محکم ہیں، دونوں آیات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں۔ وہ پہلی آیت کے متعلق دو توجیحات دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور دوسری یہ کہ ابواب کی جو خصوصیات ہیں اس میں باب افعال کا خاصہ سلب ہے، سلب ماخذ، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، تو یطیقونہ میں بھی یہی خاصہ موجود ہے، اور اس کے معنی ہے کہ جن لوگوں سے روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا دیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں توجیحات پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ اس طرح جو یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ روزہ رکھو، اگر کسی میں طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھو؟ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کلیئر کیجئے کہ نمبر 1، ان آیات کو ناسخ اور منسوخ کہا گیا ہے۔ پہلا حکم جو ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں وہ فدیہ دیں، یہ شروع کا حکم تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور پچھلا جو یہ آسانی تھی عادت ڈالنے کے لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا، لہٰذا آج ہر صاحب استطاعت روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو اس میں ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے، اور وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، یطوقونہ یعنی جو مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، جن میں بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں، اور جن میں پھر بعض فقہا جو ابن عباس کی رائے سے متفق ہیں وہ ایسے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کی گزران، آپ دیکھیں پہاڑ کاٹنے والے لوگ، وہ جیسے وہ تو ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، اس سے پوچھو جا کر کہ زندگی ہے کیا اور مشقت کہتے کسے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ، ابھی میں پڑھ رہی تھی، میرا خیال ہے کل میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ PIA نے رمضان میں کیبن کرو جو ہے کاکپٹ والے پائلٹ، کو پائلٹ، ان کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ سن 2020 میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حادثہ ہوا تھا رمضان کے آخری جمعے کے دن، کراچی لینڈ کرتے ہوئے پائلٹ جو ہیں وہ روزے سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ شاید انہی سے کوئی ججمنٹ میں غلطی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کے قوا اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اس کی جو فزیکل جو اس کا ہے نا اس کی جو کنٹریبیوشن ہے یا اس کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتی؟
ٹھیک ہے. اور وہ لوگ تو ویسے بھی سفر میں ہوتے ہیں نا, وہ تو ویسے بھی جرنی پہ ہوتے ہیں, تو ان کا تو منع ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مریض اور مسافر کو چھٹی دے کر روزے سے یعنی رخصت دے کر اور بعد میں پورا کرنے کی ایک وہ دی ہے, وہ کتنی کہاں دور رس اس کے نتائج ہیں, کتنی بڑی وہ بات ہے اور کتنی بڑی وہ آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فدیہ میں دینار یا پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں, کہ ہم یہاں پر ان کو مہینے کا راشن ہے 5,000 میں آ جاتا ہے, 4,000 میں آ جاتا ہے, تو ہم پیسے دے دیں. تو آپ پیسے نہیں دیں گے, آپ یا راشن دیں گے یا آپ کھانا کھلائیں گے, کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ کر دیا ہے نا اسپیسیفائی, تو اس کو پھر آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نص ہے اور نص کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اگر وہ نہ رکھیں تو ان کے ذمے بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. کان من اراد ان یفطر, تو جو شخص چاہتا روزہ چھوڑ دیتا, و یفتدی اور فدیہ دے دیتا. حتی نزلت الآیہ, یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی التی بعدہا, جو اس کے بعد آئی ہے. ٹھیک ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ٹھیک ہے, حتی نزلت الآیہ التی بعدہا فنسختھا, تو اس نے اس پچھلی والی جو بات تھی وعلی الذین یطیقونہ والی, اس کو منسوخ کر دیا. قال ابو عبداللہ, امام بخاری کہتے ہیں مات بکیر قبل یزید. یہاں پر سند کے حوالے سے ایک بات بتا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ جو سند ہے اس میں ان بکیر ابن عبداللہ ان یزید. ٹھیک ہے, بکیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یزید سے, لہٰذا یزید ہوئے استاد اور بکیر ہوئے شاگرد. تو یہ شاگرد استاد سے پہلے وفات پا گئے تھے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اپنے شیخ یزید بن ابی عبید سے پہلے فوت ہو گئے تھے. تو سمپل بات, یطیقونہ کے معنی اگر استطاعت کے کیے جائیں تو یہ آیت منسوخ ہے, جیسے سلمہ بن اکوع نے فرمایا, اور یہ بھی کبار صحابہ میں سے ہیں. اور اس کے معنی اگر عدم استطاعت کے کیے جائیں, جیسا کہ ابن عباس کا موقف ہے, تو پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ آیت انتہائی بوڑھے شخص کے متعلق ہے. باب احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ کے ساتھ, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا, تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے معاف کیا تم کو. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو, یعنی رمضان کی راتوں میں. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو. اب یہاں پر پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ, حلال کیا گیا. یہاں پر حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں. اللہ تعالیٰ کے چیزوں کو حلال کرنے یا حرام ڈکلیئر کرنے میں مختلف انداز ہیں قرآن میں. مثال کے طور پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی ہی طرف منسوب کرتے ہیں, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, جو یہودی ہوئے ان پر حرام کیا ہم نے ہر ناخن والا جانور. ٹھیک ہے, سو تحریم جو ہے اس کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. پھر اسی طرح سے جیسے ربا کو جب حرام کیا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, تو اس کے حلال اور حرام ہونے کی, تجارت کا حلال ہونا, ربا کا حرام ہونا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے ساتھ منسوب کیا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ
اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس طرح فرما دیتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حرمت علیکم المیتہ، ٹھیک ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ سب قرآن میں آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک انداز بیان ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ انداز بیان ہے، اور یہ کیونکہ یہ ایک یعنی ایک کامن نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حلال اور حرام کرتے ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رفث کہتے ہیں جماع، اور پھر اسی طرح سے وہ باتیں اور وہ ایکشنز جو کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلق کی طرف کو لے کر جاتی ہیں یا اس کا وسیلہ بنتی ہیں، وہ رفث کہلاتا ہے۔ نسائکم سے مراد یہاں پر بیویاں ہیں، اور یہ بڑا ہی خوبصورت میٹافر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ ایک دوسرے کا ستر ہیں، ایک دوسرے کے یعنی عیب بھی ڈھانپتے ہیں، فزیکلی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ عورت جو ہے وہ مرد کی شرمگاہ کی محافظ بن جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کی حفاظت کا باعث بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہ مرد اس عورت کے لیے بن جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ مرد اس عورت کی جو اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کی ضروریات کا محافظ بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس کو گھر میں جو ایک ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جو اس کے کچھ گھریلو چورز جو ہیں وہ کر دے، تو وہ اس کی ضرورت کی محافظ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ لباس ساتر ہوتا ہے اور بچانے والا ہوتا ہے، ساترن و واقن، ساتر ہوتا ہے اور بچانے والا، یعنی آپ کے عیب بھی چھپاتا ہے، آپ کے جسم کو بھی چھپاتا ہے، اور آپ کو بچاتا بھی ہے، آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، سردی گرمی سے پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے ہی خیانت کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے صحابہ میں سے کچھ کہ یہ غلط ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اس کے باوجود صبر نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ ایک چیز کو تم غلط سمجھتے ہوئے بھی کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط قرار ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی۔ پھر فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ اس میں دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے اولاد، ٹھیک ہے، ایک ہے اولاد طلب کرو، دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اعمال صالحہ کیا کرو۔ یہ جو تمہیں اجازت دی گئی ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے ساتھ مشغول ہو کر تم قیام اللیل سے محروم ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل میں سے جو تمہارے لیے ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے اس کو بھی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں، اور اگر تفسیر کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی آیت کے دو معنی بن رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہ کرتے ہوں تو پھر دونوں کو ہی لے لیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں معنی ہی درست سمجھے گئے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسباب نزول جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے، بعض جو خاص طور پر وہ اس طرح کے کچھ جو انفارچونیٹلی کچھ مفسرین ہیں کہ جو حدیث کو اہمیت نہیں دیتے اور حدیث کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب نزول کا بھی باقاعدہ ازراہ مذاق ہی اس کے بارے میں وہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کرتے ہیں سبب نزول کا، اور قرآن جو ہے نا وہ ایک تو وہ ہے نا اس کا حصہ کہ جو بغیر کسی سبب کے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور حصہ ہے، ایک بڑا حصہ، میجر حصہ جو ہے نا قرآن کا وہ بغیر سبب نزول کے نازل ہوا ہے، اور دوسرا ایک اور حصہ جو ہے پورشن ہے، اور وہ بھی کافی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، اور وہ سبب کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور سبب نزول کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ہمیں
تفہیم اور فہم حاصل کرنے اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے بعض آیات کی۔ مثال کے طور پر ہم نے کل پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ والی جو آیت ہے، اگر اس کا شان نزول سارے کا سارا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نہ بیان کرتی تو ہم نے اس کو سمجھ ہی نہیں پانا تھا کہ یہاں پر یہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما کا ایکسپریشن کیوں آیا ہے، لا جناح کا ایکسپریشن کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بھی اس بات ملتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے تھے جو سبب نزول بن جاتے تھے آسمان سے وحی آنے کا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں وہ واقعات ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان واقعات کے تحت وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، وہ مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں بہت سی علتوں کا، بہت سی حکمتوں کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شان نزول سے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا جو میاں بیوی ہیں ان کا آپس کا رشتہ کتنا محترم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ اور خوبصورت رشتہ ہے، اور اس کا باقاعدہ اس کا ایک آئیڈیالوجی ہے، اس رشتے کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہ محض کوئی فزیکل ریلیشن شپ کا رشتہ نہیں ہے، اور اس کو لباس کہہ کر آپ دیکھیں آپ اپنے لباس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، جو لباس جتنا قیمتی ہو اس کے اوپر تو وہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ پلاسٹک کے کورز ہوتے ہیں۔ پھر کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دھلوانا نہیں ہے، اس کا رنگ خراب ہو جائے گا، کیوں نہیں دھلوا دیتے آپ اس کو؟ دھلوا دیں، خراب ہوتا ہے ہو جائے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پہننا ہی ہے نا، تو پہننا ہے تو رنگ بکھرے ہوئے ہوں گے، کلر بلیڈ کر چکے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے میں بدصورت لگ رہی ہوں، میں اچھی نہیں لگ رہی، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر لباس استری کرتے ہوئے کتنی ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جل نہ جائے، اس کو تو الٹا کر کے استری کرنا ہے، اس کو سیدھا کر کے کرنا ہے، اس کو فلاں نمبر پہ کرنا ہے، اس کو اسٹیم پریس کرنا ہے، اس کو ڈرائی کلین کرانا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ لباس ہمیں ہماری خوبصورتی کا ضامن معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کو لباس کا رشتہ کہہ کر واقعی بہت ایک محتاط رشتہ بنا دیا ہے اس کو، کہ ایسے نہ ہو کہ آپ کی کسی حرکت سے آپ کا لباس تار تار ہو جائے، آپ کا لباس داغدار ہو جائے، آپ کا لباس جل جائے، یا آپ ایک دوسرے سے اتنے بیزار ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لباس جب میاں بیوی اپنا آپس کا تار تار کرتے ہیں تو معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی۔ جو ہسبینڈ وائف آپس میں ٹھیک رہتے ہیں اور اس رشتے کی قدر کرتے ہیں، انہی کا معاشرے میں بھی ایک روب ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کا لوگوں کے دلوں میں بھی روب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر تو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں نا۔ قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء وحدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمة قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ لما نزل صوم رمضان، جب نازل ہوا رمضان کی فرضیت، کانوا لا یقربون النساء رمضان کلہ، تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، وکان رجال یخونون انفسہم، اور البتہ کچھ لوگ خیانت کا ارتکاب ضرور کر جاتے تھے، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی یہ آیات، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا علم ہے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اس کی ساری کی تشریح جو ہے پیچھے آیت میں ہو چکی ہے۔ باب وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری تمہیں نمایاں نظر آنے لگے، اس کا بیان اور اس کا معنی۔ العاکف المقیم، امام بخاری سورہ حج سے العاکف کا ورڈ اٹھا کر لائے ہیں یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اعتکاف کا اصل معنی کیا ہے۔ العاکف
المقیم، العاکف کے معنی ہے اقامت رکھنے والا، وہاں جا کر کہیں جا کے بیٹھ جانے والا، وہاں سے نہ ہلنے والا، جم کے بیٹھنے والا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کو ذرا ہم پورا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر عاکف کے ورڈ کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک ہے، اور نہ ان کے قریب جاؤ جب کہ تم معتکف ہو مسجدوں میں۔ میں اس کا نا ترجمہ دوبارہ کرتی ہوں ساری آیت کا۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سپیدۂ صبح کی دھاری سپیدۂ رات کی دھاری سے، من الفجر، فجر سے، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو، اور نہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ العاکف المقیم یعنی وہاں پر بیٹھ رہنے والا۔ اب یہاں پر جو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ہے، یہ دراصل سحری ہے، سحری کا حکم ہے، اور سحری بابرکت کھانا ہے، مبارک کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کھائیں کہ جو دن میں پھر آپ کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ وہ تھوڑا سا کھانا بھی آپ کو سارے دن کے لیے کس طرح سفائس کرتا ہے، اٹ از امیزنگ۔ اور یہ کیا امیزنگ بات ہے، اس میں برکت ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی ہو گئی پہلے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا جو ہے بیسکلی یہ مفطرات ہیں روزے کے، یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے پاس جانا، تو 3 چیزیں ہو گئیں، عقل، شرب اور جماع، یعنی کھانا پینا اور بیوی کے پاس ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے جانا، یہ 3 مفطرات ہیں۔ اور یہ اس حدیث قدسی سے بھی ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے لیے چھوڑتا ہے اپنی شہوت اور اپنا کھانا اور اپنا پینا۔ اب یہاں پر پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اور اختلافات ہو گئے ہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے انسولین کا انجیکشن لگانا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ انجیکشن لگا سکتا ہے، اور وہ انجیکشن کے جو غذا کے لیے لگایا جائے یا طاقت کے لیے لگایا جائے وہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ جو اینٹی بائیوٹک ہے یا انسولین ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ پھر انہیلر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ انہیلر میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں ویپر ہے، بہرحال وہ کھانا اور پینا تو پھر بھی نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی احتیاطاً ویپر والا انہیلر نہیں لیتا تو نہ لے، لیکن دوسرا تو وہ لے ہی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آئی ڈراپس، ایئر ڈراپس، چاہے ان کا کوئی کڑواہٹ آپ کے حلق تک پہنچتی ہے تو وہ روزے کو نہیں توڑتا، کیونکہ وہ جو معروف ایک وہ ہے معنی عقل اور شرب کا، کھانے اور پینے کا، وہ نہیں ہے۔ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے، آپ کے اندر کوئی کھانے پینے والی چیز جو ہے وہ نہیں جا رہی، تو لہٰذا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی استعمال۔ اسی طرح سرما وغیرہ کی بھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ اس میں بھی بعض شارحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتبین فرما کر ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ یظہر فرماتے تو مطلب ہوتا کہ جب بس ہو جائے صبح، ٹھیک ہے، یتبین لکم تم پر واضح ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اٹھا ہے، گھڑی اس کی خراب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس پر ظاہر ہی نہیں ہوا، اور وہ کچھ کھا لیتا ہے بطور سحری، تو وہ اس کا روزہ ویلڈ ہوگا، اس کا روزہ انویلیڈیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے الخیط الابید من الخیط الاسود۔ خیط الابید ہے دن کی جو سفیدی کا نظر آنا، اور اسود جو ہے وہ ہے رات کی دھاری، جب وہ افق پر نمودار ہوتی ہے، تو بالکل شروع میں وہ دور سے آپ کو، کیونکہ زمین گلوب ہے نا، تو رات جب آ رہی ہوتی ہے تو شروع میں جب آپ کے اوپر چڑھتی ہے تو وہ آپ کو بالکل ایک
دھاری کی طرح نظر آتی ہے، اور آہستہ 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 وہ اوپر کو چڑھتی ہے جیسے جیسے سورج ہٹتا ہے اور جیسے جیسے ارتھ کی جو موومنٹ ہے وہ گھومتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو من الفجر، اور فجر ہے یعنی انفجار کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا. ٹھیک ہے. پاؤ پھٹنا یا جو بھی ٹائم اب آج کل آپ کو دیے جاتے ہیں کیلنڈرز کے، اس کے حساب سے دیکھ لیں. ویسے فجر کا مطلب ہے انشقاق، پھٹنا، پھٹ کر نکلنا اس روشنی کا اندھیرے کے اندر سے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ غروب آفتاب تک کرو. تو یہ اشارہ ہے اس میں کہ ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر اور ہمارا دن شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب پر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اعتکاف میں جو ہے بیویوں کے پاس جانا دن میں رات میں دونوں میں. دن میں تو پورے رمضان میں نہیں ہے نا، لیکن راتوں کو حلال ہے. اعتکاف میں راتوں کو بھی پابندی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور عاکفون العکوف کا ہوتا ہے کسی چیز کو چمٹ جانا. ٹھیک ہے. جم کے بیٹھ جانا، قائم ہو جانا. جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے آیا 138 میں، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جم کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں پر. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تماثیل ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جم کے بیٹھے رہتے ہو، چمٹے رہتے ہو اور ہمیشہ ان کی طرف تمہارا رجحان ہوتا ہے. پھر فی المساجد، اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا، اور مسجد وہ متعین مساجد کہ جو مقام ہے متعین کہ یہ مسجد ہے. آپ کے گھر کا مصلی مسجد نہیں ہوتا. یہاں پر میں پھر یہ بات واضح کرتی چلوں کہ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد ہی میں ہوگا. گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اگر خواتین اپنے گھر کے کاموں سے اور اپنے گھر کی مصروفیات سے، اور ان کی ضرورت ہے ان کے بچوں کو، ان کے شوہر کو، یا گھرداری میں یا گھر چلانے میں، تو وہ اعتکاف نہ کریں پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ ویسے ہی فرض کفایہ ہے، اور اگر وہ ان سب کاموں سے فارغ ہیں تو پھر وہ کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پر خواتین کا بندوبست ہے تو پھر وہاں چلی جائیں. کیونکہ عبادت تو آپ دیکھیں، عبادت کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے نا. آپ حج پاکستان میں تو نہیں کر سکتے کہ خواتین کو وہاں بڑے دھکے پڑتے ہیں تو اب وہ حج بھی ادھر ہی کر لیا کریں. تو اسی طرح سے آپ اگر کرنا ہے اعتکاف تو اس کو پراپر اس کے طریقے کے ساتھ کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ کیا جائے، نہیں تو نہ کیا جائے. کوئی فرض تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. حد لغت میں منع کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سٹاپیج ہے، یہاں سے اب آپ نے آگے نہیں جانا. اور شریعت میں ان سب چیزوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقربوها، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود میں نواہی کی بات آتی ہے نا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقربوها، منع کی ہوئی باتوں کے تو قریب بھی مت جانا. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات آتی ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے تو پھر آتا ہے فلا تعتدوها، پھر ہوتا ہے کہ اس کو کراس مت کرنا. ٹھیک ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ساری آیات، اپنی شرعی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن حسین عن الشعبی عن عدی قال اخذ عدی عقالا. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے لیا ایک دھاگا، ابیض سفید، و اقالا اسود، اور ایک اور لیا جو کالا تھا. حتی کان بعد اللیل نظر، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے دیکھا اس کی طرف. فلم یستبینا، تو ان میں تو کوئی تمیز نہ ہوئی. انہوں نے کوئی آپس میں ان کو کوئی ایسے کہتے ہیں کہ وائنڈ کیا تھا اکٹھے، اور پھر ان کو تھا کہ ان کو کسی طریقے سے اب میں نے دیکھنا ہے تو مجھے الگ الگ ہوئے ہوئے نظر آئیں گے. فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، قال یا رسول اللہ،
تو انہوں نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت تحت وسادتی، میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور یعنی وہ ساری بات بتائی. تو قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادک اذا لعرید، کہ تمہارا تکیہ تو پھر بہت ہی وسیع و عریض تھا. یعنی ایک پیار سے اور ایک بڑے، یہ کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی طنز نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی شائستہ ایک انداز تھا ان کو سمجھانے کا کہ یہ تمہارا طریقہ درست نہیں تھا. ان کان الخیط الابید والاسود تحت وسادتک، کہ صبح کا سفید خط اور رات کا سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا. یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو ہے خیط الابید اور خیط الاسود، یہ افق کے اوپر آنے والے وہ دن اور رات کی نشانیاں ہیں، اور وہ روشنی اور اندھیرا ہیں. تو تمہارا تکیہ تو بہت ہی کہیں چوڑا تھا کہ اس کے نیچے یہ چیزیں تم نے رکھ لیں. تو انہوں نے کیونکہ دھاگے رکھے تھے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو ما الخيطان؟ قال إنك العريض القفاء إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے حقیقت کے اعتبار سے دو دھاگے مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ان دو دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہوگی. پھر فرمایا ان سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے. تو عدی بن حاتم آیت کریمہ کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ الخیط الابید اور الخیط الاسود سے مراد در حقیقت سیاہ اور سفید دھاگے ہیں. حالانکہ آیت میں کالی دھاری سے رات کی تاریکی اور سفید دھاری سے صبح کی روشنی مراد ہے. سفید دھاری جب کھڑی نظر آئے تو یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اور جب چوڑائی میں پھیل جائے تو صبح صادق ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انک العرید القفا، ٹھیک ہے، تو عرید القفا عرب اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ جو ذرا کند ذہن ہوتا تھا یا جس کے اندر غفلت ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر رات اور دن تیرے تکیے کے نیچے آ جائیں تو پھر تو غفلت کی نیند سوتا ہوگا. یعنی ایک تھوڑی سی یہ بھی نعوذ باللہ کوئی ان کو پٹ ڈاؤن نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھا. صرف ایک انداز ہے سمجھانے کا، ٹھیک ہے. ان کی مذمت عدی بن حاتم کی مقصود نہیں ہے، کیونکہ جو اہل زبان ہے نا، جو عربز ہیں، ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ہم چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ پٹ ڈاؤن کیا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو، اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، تو کچھ لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ربط احدہم فی رجلیہ الخیط الابید والخیط الاسود، تو اپنے پیروں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے. ولا یزال یاکل حتی یتبین لہ رؤیتہما، اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک کہ وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی نہ دینے لگ جاتے، یعنی اتنی روشنی نہ ہو جاتی. فانزل اللہ بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا من الفجر، یعنی اس سے مراد فجر ہے. فعلموا انما یعنی اللیل من النہار، تب انہوں نے جانا کہ یہ جو دھاگوں والی بات ہے اس کا تو مطلب رات اور دن ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.